بہت ساری یقین دہانیاں بھی ہوں گی جو کہ نواز شریف، مریم اور صفدر صاحب کے جو سزا ہے اس کی معطلی کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اس میں یہ جو مکالمہ ہوا ہم آپ کو سنائے دیتے ہیں۔ خواجہ حارث جو ہے وہ دلائل دے رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں ریکارڈ پر جے آئی ٹی کے سربراہ واجد ضیاء کا بیان نہیں دیکھا جس میں ایون فیلڈ کی متعلق کی جو ملکیت ہے وہ بتائی گئی ہو۔ اگر ملکیت نہیں بتائی تو پھر نتائج کیا ہوں گے؟ یہ جناب جسٹس میاں گل حسن صاحب نے یہ سوال اٹھایا۔ معلوم ذرائع کا ہی علم نہ ہو تو تضادات معلوم نہیں کیے جا سکتے، اور جب معلوم ذرائع نہیں بتائے جائیں گے تو عدم مطابقت کا ہی پتہ نہیں چل سکتا، یہ خواجہ حارث صاحب نے کہا۔ اس کے بعد عدالتی فیصلے میں بے نامی دار کی بات آئی ہے، یہ بھی جناب جسٹس گل بے نامی کا ذکر ہے۔ یہ سوال تھا جسٹس میاں گل حسن صاحب کا، جس پہ فرد جرم اور سزا میں تضاد ہے۔ پراپرٹیز کا جہاں بھی ذکر ہو وہاں بیٹوں کا نام نواز شریف کا نام ہے، نواز شریف کا نہیں۔ خواجہ حارث صاحب نے یہ جواب دیا۔ ٹرائل کورٹ کے فیصلے میں لکھا ہے کہ عموماً بچے والدین کے زیر کفالت ہوتے ہیں، بچے زیر کفالت ہیں، اس لیے نواز شریف مالک ہیں۔ مشترکہ خاندانی نظام میں بچے کس کے کفالت ہے؟ ایک اور سوال آیا، دادا کے یا والد کے بارے ثبوت نیب پر آتا ہے، یعنی نیب یہ ثابت کرے۔ ٹرائل کورٹ نے تو مفروضے پر ہی بات کہی ہے کہ عمومی طور پر بچے والد کے زیر کفالت ہوتے ہیں۔ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے یہ ریمارکس دیے۔ اگر پڑے گا یہ بھی پوچھا گیا۔ بہرحال یہ کافی آج جو تھی اس میں اس کا جو ایک نکلتا ہے اس کا نتیجہ وہ یہ تھا کہ بے نامی دار اگر ہوئی ہے تو زیر کفالت معاملے پر نہیں، مریم نواز ٹرائل کورٹ نے اس کو بینیفیشل آنر قرار دیا ہے، یا پھر اپنے والد کی جو پراپرٹی چھپانے کے پر سزا دی ہے، یعنی ان کو سزا دی کس کے اوپر ہے؟ یہ کورٹ نے جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے سوال پوچھا۔ فرد جرم سے نیب آرڈیننس شیڈیول 3A کو حذف کر دیا گیا۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ اگر جعلی دستاویزات جمع کرانا ثابت ہو تو معاملہ متعلقہ فورم کو بھجوایا جائے، یہ وکیل مریم نواز نے جواب دیا۔ اس کا جو آخری مکالمہ ہے وہ میں سناتی ہوں کہ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ ہم نے ٹرائل کورٹ کے فیصلے کو دیکھنا ہے جو خود کہتا ہے کہ مفروضے پر مبنی ہے، مفروضے کی بنیاد کے اوپر کرمنل سزا برقرار نہیں رہ سکتی۔ یہ جسٹس جناب اطہر من اللہ صاحب نے یہ ریمارکس دیے، یعنی کہ جو فوجداری سزا ہے وہ مفروضے کی بنیاد پر برقرار نہیں رہ سکتی، اور ٹرائل کورٹ کے فیصلے کو دیکھنا ہے کہ وہ مفروضے پر مبنی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ جو معطلی کا فیصلہ ہے، اور اسی کے ساتھ ظاہر ہے ان کی بیل بھی جڑی ہوئی ہے، یہ اس کے اوپر ہے۔ دوسری جو اہم بات ہے وہ دیامر بھاشا ڈیم، جس کے اوپر آج چیف جسٹس صاحب نے بہت سخت ریمارکس دیے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ڈیمز کی مخالفت کرنے والے کسی اور ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں۔ یہ وہ ایجنڈا ہے جو چاہتا ہے کہ پاکستان میں ڈیمز تعمیر نہ ہو، ڈیم نہ بننے کے ایجنڈے کو پورا نہیں ہونے دیں گے۔ ایک سیاستدان نے کہا سپریم کورٹ کو علیحدہ سیاسی جماعت بنا لینی چاہیے، الفاظ انہیں کہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ پنجاب حکومت کے بارے میں انہوں نے کہا کہ بحریہ ٹاؤن سے ڈیم کی تعمیر کروانے میں کیا رکاوٹ ہے مجھے پتا ہے، اور یہ کہ کمیشن مافیا کو کمیشن مارا جائے گا تبھی رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے۔ میں کسی کو ضرب نہیں لگانے دوں گا اور نہ ہی کمیشن کھانے دوں گا۔ ہر منصوبے میں ہے، خدا را ملک و قوم کے مستقبل کے لیے سوچیں۔ اور پھر ایک اور بہت امپورٹنٹ بات انہوں نے کی، دیامر بھاشا ڈیم اور محمد ڈیم فنڈ کا نام تبدیل نہیں ہونے دیں گے، یہ انہوں نے بڑی سختی سے کہا۔ اور یاد رہے کہ حال ہی میں اس کا نام وزیر اعظم پاکستان نے تبدیل کر کے سی جے اور پی ایم رکھا تھا، یعنی چیف جسٹس اور پرائم منسٹر فنڈ اس کو کر دیا گیا تھا جیسے ہی وہ اقتدار میں آئے۔ چیف جسٹس صاحب نے یہ فنڈ قائم کیا تھا، یہ یاد رکھا جائے۔ ڈیم کا فنڈ سپریم کورٹ کے نام سے ہے، اس کے نام پر کوئی قبضہ نہیں کر سکتا، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ڈیم بننے کو کوئی نہیں روک سکتا۔ عدالت کے حکم پر سپریم کورٹ دیامر بھاشا کر رہے ہیں، اور میں ان کو آخری وارننگ دیتا ہوں۔ یہ کل بھی انہوں نے کمزرف لوگ ہیں جو ڈیم پر تنقید کریں یہ جملہ کہا تھا، اور آج انہوں نے کہا میں آخری وارننگ دیتا ہوں۔ یہ یاد رکھا جائے کہ شوق ہو گیا ہے۔ میں تو کہتا ہوں یہ سارے جتنے بھی ہیں ان کو پالیٹکس میں آ کے رول ادا کرنا چاہیے، خود ڈائریکٹ آ جائے، ریٹائرڈ ہو جائے۔ چیف صاحب بھی اب ریٹائرڈ ہونے والے ہیں، اگلے چیف صاحب کی طرح وہ پارٹی بنا کے میدان میں آئے۔ جو بڑے لوگ ریٹائرڈ ہو رہے ہیں وہ آ جائے، وہ آئین اور قانون میں کوئی ایسی تبدیلی کر دیں۔
آپ نے سنا کہ بہت سخت سٹیٹمنٹ دیا خورشید شاہ صاحب نے بھی، اور انہوں نے کہا ہے کہ کیوں نہ ریٹائرمنٹ کے بعد ایک سیاسی جماعت جو ہے چیف جسٹس بنا لیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں، بات کریں گے اس موضوع کے اوپر بھی، جناب سینیٹر جاوید عباسی صاحب، سر بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ ہمیں جوائن کریے محترمہ ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ، پاکستان پیپلز پارٹی کی مرکزی سیکرٹری اطلاعات ہیں، بہت بہت شکریہ، اور قومی اسمبلی کے رکن ہیں، منتخب ہیں اور براہ راست منتخب ہیں یعنی بالواسطہ، بہت شکریہ نفیسہ آپ کا بھی۔ ہمیں تھوڑی دیر میں محترمہ نسیم زہرا صاحبہ، سینئر صحافی، تجزیہ نگار، مصنفہ، وہ ہمیں جوائن کریں گی، اور اس کے بعد ہمیں جناب افتخار درانی صاحب جو کہ وزیر اعظم کے اسپوکس پرسن بھی ہیں اور ان کے اسپیشل اسسٹنٹ بھی ہیں، وہ بھی ہمیں تھوڑی دیر میں کا یہ تو ایک انہوں نے کہا کہ میں اس کے اوپر کوئی بھی تنقید برداشت نہیں کروں گا۔ کیوں تنقید ہو رہی ہے ڈیم کے اوپر؟ دیکھیں، ہماری پارٹی کا موقف بہت کلیئر ہے۔ ڈیم ہے، اس کا آغاز پیپلز پارٹی نے نئے سے 2008 والی حکومت میں کیا، اور ہم نے جو ری سیٹلمنٹ والے ایشوز ہیں وہ کئی حد تک ریزالو بھی کیے۔ یہ اس ڈیم پر پورے ملک میں یونینیمٹی ہے۔ میں نہیں سمجھتی کہ کوئی بھی دیامیر بھاشا ڈیم کا مخالف ہو سکتا ہے یا ہے ان پرنسپل۔ ہماری پارٹی کا یہ موقف ہے کہ اس وقت پاکستان میں بہت سیریس واٹر کرائسس ہے، اور اگر اس کو ایڈریس کرنا ہے تو حکومت کو ملٹیپل لیولز پر ایکشنز لینے ہوں گے، جس میں پانی کی جو تقسیم ہے اس کے اوپر، پانی کی شارٹیجز کے اوپر آپ کیسے شیئر کریں گے، پانی کو آپ ری یوز ری سائیکل کیسے کریں گے، آپ جو کنال اریگیشن سسٹم ہے اس کو ہمیں نئے سر دیکھنا ہوگا۔ یہ 18th-19th سینچری کا نظام ہے، جس وقت بہت فلڈز آتے تھے، پانی بہت زیادہ تھا، اس کو آرنس کیا گیا تھا۔ جہاں تک ڈیمز کا تعلق ہے، we want dams, not dam but dams، اور ہمارا زیادہ جو فوکس ہے وہ چھوٹے بڑے ڈیمز پر، اور پورے ملک میں اس قسم کے جہاں پر بھی ڈیپتھ ہے، جہاں پر انرجی ہے، جہاں پر بجلی بن سکتی ہے، وہاں پر چھوٹے چھوٹے ڈیمز بنائے جائیں۔ ایک بڑا ڈیم یہ جو دیامیر کم لگ بھگ 1.4 کھرب روپے کی اس وقت ہے، اور جب کاسٹ اسکلیشن ہوگی تو یہ 2 کھرب سے زیادہ تجاوز کر جائے گا۔ کیا یہ چندے سے بن سکے گا؟ ہمارا یہ سوالیہ نشان ہے، اور ہماری تنقید کا نشان دیکھیں، سپریم کورٹ کو ہم کیوں اپنی تنقید کا نشانہ بنائیں گے؟ وہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے۔ ہماری تنقید کا نشانہ جو ہم نے یہ کہا کہ شوکت خانم بنانا شاید آسان ہے، لیکن آپ کے پاس 5 سال ہیں، آپ نے کئی پرومسز کیے ہیں، اگر آپ اس ڈیم کے چندے اکٹھے کرنے میں لگ جائیں گے تو آپ اور کوئی کام نہیں کر سکیں گے۔ اور ٹیکسیشن کا نظام ہے، آپ کے پاس ڈیولپمنٹ آؤٹ لے ہے، آپ کے پاس بجٹ ہے، آپ کے پاس ٹولز ہیں کہ آپ سیس لگا سکتے ہیں چھوٹے بڑے اس ڈیم کے اوپر اور کئی ڈیمز کے اوپر، یا واٹر کنزرویشن پالیسی کے اوپر آپ اس کی پوری کاسٹنگ کر لیں۔ اور خیر میں ان کو کیوں اچھی تجاویز اچھی دوں، لیکن یہ ایک احمقانی چیز ہے کہ آپ ایک ڈیم کے اوپر آپ بیچارے ایکسپیٹریٹ دیں، آپ ٹیکسز لیں، امیروں سے آپ ٹیکسز لیں، جن کے پاس زیادہ انکمز ہیں آپ ٹیکسز لیں، اور آپ ایک ڈیم لیں، آپ کئی ڈیم بنا لیں۔ دیکھیں جو انیشیٹو لیا اس کی ضرورت تھی، ہر کسی کو شوق ہے کہ وہ گورننس کرے یا تو وہ پارٹی بنا لے، اس طرح سے دیکھیے اگر کوئی کام کر رہا ہے تو کم از کم پولیٹیکل پارٹیز ان کا ہاتھ مضبوط کریں تاکہ وہ پاکستان کے اس مسئلے کو حل کرنے میں مددگار ثابت ہو۔ نہیں دیکھیں، مجھے نہیں پتا کہ خورشید شاہ صاحب کس پس منظر میں انہوں نے یہ بات کی، لیکن ہماری پارٹی کا آلویز یہ موقف رہا ہے کہ ہمارے جو آئین میں پوری جو بھی ادارے ہیں ان کے حدود جو ہیں وہاں دیے ہوئے ہیں، پارلیمنٹ کی حدود طے کیے ہوئے ہیں، پارلیمنٹ کے اندر ججز کے رول کے اوپر، ان کے کیریکٹر کے اوپر آپ نہیں بات کر سکتے، اسی طریقے شری نہیں بات کر سکتی۔ ہر ادارے کا اپنا اپنا رول ہے اور ہر ادارہ اپنے اپنے رول میں لے کے چلے۔ اگر جنرلی کوئی بات کر دی ہوگی خورشید شاہ صاحب نے، میرا یہ I don't think ذاتی انہوں نے چیف جسٹس کے خدا نخواستہ ان کے اس پر کوئی بات کی ہے، میں یہ نہیں سمجھتا۔ اچھا، یہ بڑی تفصیل سے انہوں نے بتایا کہ ایک ہماری ریزرویشنز ہے، اور آج سی ایم سندھ نے بھی ایک کل پریس کانفرنس کی اور انہوں نے بھی کہا کہ آپ ہم سے پوچھے بنا یہ کر ہی نہیں سکتے ہیں، اور اس کی فیزیبلٹی
کی اور بڑا انہوں نے مدلل جو ہے وہ اس کے اوپر بات کی. آپ کے خیال میں کہ اس اینگل کو اور طرح سے لیا جائے, اور یہ جو تنقید ہے اس کے اوپر آخری وارننگ سپریم کورٹ نے کہا ہے ہم آپ کو دے رہے ہیں, جو بھی ہم ٹاک شو میں آتے ہیں تو سوال ہوتا ہے ہمیں جواب دینا پڑتا ہے. جواب نہ چیف جسٹس صاحب کی خواہش کے مطابق دے سکتے ہیں, نہ کسی اور کی جواب دے سکتے ہیں. جواب پھر ہمارا اپنا حق ہے کہ ہم کس طرح دیتے ہیں. اس سے میں بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ پاکستان میں دو چیزوں کے اوپر بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت تھی. ہم سارے بھی فیل ہوئے. ہمیں سب سے پہلے سیاسی جماعتوں کو توجہ دینی چاہیے تھی, اور وہ تھی اس ملک کی پاپولیشن اور اس ملک کے پانی کا مسئلہ. یہ بہت سیریس مسئلہ ہے پاکستان کے اندر, اور اس کو اگر ایڈریس نہ کیا گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں کچھ چیز باقی نہیں بچے گی. دونوں بڑے ایشو ہیں, لیکن اب اس کا پانی کے ایشو پہ بہت زیادہ سیریسنس کی ضرورت ہے. لیکن جاوید بھائی صاحب صرف سیاسی نہیں, جو مارشل لا آئے, آمریتیں آئیں 10-10 سال کے لیے میں اپنے پہ ذمہ داری زیادہ لیتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جب لوگ الیکٹ کر کے بھیجتے ہیں تو ہم سارے بہت زیادہ ذمہ داری. صحیح ہے. میں یہ بھی کہتا ہوں کہ اگر چیف جسٹس صاحب نے یہ کام لیا انیشیٹو تو یہ ایک اچھا انیشیٹو ہے. اس کو اچھے طریقے سے انہوں نے شاید دیا. شاید ان کے خیال میں تھا کہ ہم اس معاملے کو آگے لے کے چلے جائیں گے. ٹھیک. اب یہ معاملہ جو ہے یہ اس کو دو طرح سے دیکھا جا سکتا ہے. میں نے ایک اور ٹاک شو میں کہا تھا کہ مجھے صرف ڈر یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سیاست کی نظر ہو جائے, یہ ایسی کنٹروورسی ہم جائیں. یہ بہت بڑا لینے کی بات نہیں کروں گا, لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ اس معاملے کو کہیں اس طرح نہ کیا جائے کہ ایک دفعہ ہم نے بڑی خوشی کہ دیکھیں جب ہماری حکومت تھی تو ہم نے فیزیبلٹی بنائی ہے, اور زمین کے جو پیسے لوگوں کو 1 ارب روپے سے زیادہ اس وقت پیمنٹ کر کے یہ معاملہ شروع کیا تھا. لیکن چونکہ انٹرنیشنل ڈونرز کا پیسے کا انتظار تھا تو وہ دے نہیں سکے. اب یہ 1400 ارب روپیہ اس کے لیے چاہیے. ٹھیک. 1400 ارب روپیہ اس کے لیے اس کی ضرورت ہے. اب اس وقت تک یہ 4 مہینے بعد یا 6 مہینے بعد میں آپ کے پروگرام میں اگر آؤں اور پوچھوں تو اگر کہیں جی کہ ابھی صرف 50 ارب یا 100 ارب روپیہ اکٹھا ہوا تو یہ پاکستان میں ضرورت ہے. ایگزیکٹلی. اب جب پرائم منسٹر صاحب اس میں انوالو ہوئے, انہوں نے ایک تقریر کی, تو پرائم منسٹر صاحب کے پاس جو سب سے بہتر فورم تھا, جو میں سمجھتا ہوں کہ انہیں سب سے پہلے بلانا چاہیے, تو انہیں CCI کی میٹنگ بلانی چاہیے تھی. اس میں چیف منسٹر موجود تھے, اس میں سندھ کے چیف منسٹر بھی موجود ہوتے, باقی بھی ہوتے. وہ ان کو یہ بات ان کے سامنے رکھتے ہیں. میں بالکل بھائی صاحب آپ کا 2 پوائنٹس بڑے امپورٹنٹ ہیں, میں وہ سامنے رکھ لوں. دورانی صاحب چونکہ آگے چلے ہم مکمل کر لیں. ٹھیک. جب یہ ان کے سامنے رکھ دیتے اور وہاں اس معاملے کو ڈسکس کر لیتے اور انہیں سے یہ کہتے کہ ہم دوسرے طریقے اختیار کریں گے. میں آپ کو بھی کہتا ہوں کہ آپ بھی بار ڈونرز ایجنسی سے ضرور بات کریں. میں چیف جسٹس صاحب کا جو پروگرام ہے اس کو کہتا تھا کہ پہلے جو سب سے پاکستان میں بڑا فورم ہے اس کو میں کانفیڈنس میں لے لوں, کیونکہ اس کو کانفیڈنس میں لیے بغیر چیزیں یہ پرائم منسٹر کو چاہیے تھا. دوان صاحب یہ عام کسی کو پتہ نہیں جانے دیں گے اس کے اوپر. چیف جسٹس کا انیشیٹو تھا یہ. اب کیا یہ کنٹروورشل ہو رہا ہے سیاست دانوں کی طرف سے اور یہ ہو جائے گا, اس کا نقصان پاکستان کو ہوگا سراسر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی میرا نہیں خیال کہ کنٹروورسی ایسے کی ہے, لیکن یہ ڈیفرنس آف اوپینین جو ہے وہ کسی بھی معاشرے میں نا 2 رائے ہونا وہ کوئی خطرناک بات نہیں ہوتی ہے. اس سے آپ کو جو نا الٹرنیٹیو ویو ملتا ہے, آپ زیادہ سوچ سکتے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ ایسی کوئی اس وقت سچویشن ہے. چیف جسٹس صاحب سے پرائم منسٹر صاحب نے بات کی, انہوں نے بتایا کہ جی ہم یہ انیشیٹو آپ کے ساتھ ہیلپ کرنا چاہ رہے ہیں, اور انہوں نے اس پروسیس کو سٹارٹ کیا. بیکاز جیسے ابھی ہمارے دوست فرما رہے تھے کہ اماؤنٹ بڑی ہے اور اس کے لیے زیادہ آپ کو ایفرٹ چاہیے, اور وہ ایفرٹ جو ہے انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے کہ پاکستانی قوم جو ہے جب ان کو بڑا چیلنج رکھا جاتا ہے وہ ہمیشہ اس میں سرخ رو ہوتی ہے, اور پہلے بھی ہوتی رہی ہے اور آئندہ بھی انشاءاللہ ہوگی. اور ہمیں پوری لیکن میرا ایک سوال ہے دوان صاحب, آخر نام بدلنے کی وجہ کیا تھی؟ ایک چیف جسٹس کا سپریم کورٹ کا ایک فنڈ تھا, اس کو سپریم کورٹ چیف جسٹس اینڈ پرائم منسٹر کا کیوں کر دیا گیا؟ لیکن چیف جسٹس یہ بیسیکلی جو انیشیٹیوز ہیں پولیٹیکل گورنمنٹس کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی, اگر پولیٹیکل گورنمنٹس نے پہلے نہیں کیا تو ہماری پرائورٹی تھی. ہم نے جب 100 ڈیز پلان دیا بھی ہماری ایک پوزیشن تھی, اور ہمیں پتہ تھا کہ دنیا میں ہر جگہ پہ جس طرح چائنا میں 80,000 ڈیم ہیں, اس میں تقریباً 4800 بڑے ڈیم ہیں. انڈیا میں 5000 ڈیم ہیں. ٹھیک ہے جی. پاکستان میں ٹوٹل 185 ڈیم ہیں جس میں 2 بڑے ڈیم ہیں. تو ہمیں پتہ تھا کہ صورتحال کیا, اور اس کو ہم نے انفسج کیا ہوا تھا. اس سے پہلے چیف جسٹس صاحب نے کیا, اور ہم نے ان کی کانسٹنٹ سے کیا ہوا. کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ان سے کانسٹنٹ نہیں لی ہوئی تھی, اور باقاعدہ آپ کی ان سے بات ہوئی اس کے اوپر کہ نام بدل رہے ہیں. اچھا. ہی واز ویری ہیپی اباؤٹ اٹ. اور کافی ساری ایسی چیزیں ہیں
جس میں سپریم کورٹ نے انٹرونشن کی ہے، جس میں ہم نے ان کو کانفیڈنس میں لے رہے ہیں کہ نیچرلی جو ہمارا رول ہے پولیٹیکل گورنمنٹ کا، ایگزیکٹو کا، وہ ہمیں پلے کرنا ہے، اسی لیے ہمیں لوگوں نے الیکٹ کیا ہوا ہے اور وہ اپنا مینڈیٹ پورا کرنا. جب آپ نہیں کریں گے تو پھر نیچرلی پھر چیف جسٹس آپ کریں گے. بالکل. اچھا نسیم، اب چونکہ مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے تو بریک کے بعد میں پھر آپ سے شروع کرتی ہوں. معذرت، ایک چھوٹی سی بریک. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ پولیٹیکل گورنمنٹ نے کنسنٹ لیا، پولیٹیکل گورنمنٹ اس کو کنٹینیو کرنا چاہتی ہے، انیشیٹو چیف جسٹس صاحب کا ہے، اس کو سیاسی کیوں بنایا جا رہا ہے، اس کے اوپر ضرور بات کریں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا.